بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، سپر پاور چین نے یہودی لابی کے ماسٹر مائنڈ آسٹریلیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہودی لابی کے ماسٹر مائنڈ آسٹریلیا کا ہیلی کاپٹر اپنے J-10 فائٹر جیٹ سے فضا میں تباہ و برباد کر دیا۔ پوری دنیا میں ہلچل شروع ہو گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بڑی بریکنگ نیوز، بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ J-10 جو چین کا جنگی فائٹر جیٹ ہے، اس نے آسٹریلیا کے خطرناک ترین ہیلی کاپٹر کو فلیئرز یعنی شعلوں سے نشانہ بنایا ہے، جس سے آسٹریلیا کی اینٹ سے اینٹ بج گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آسٹریلوی بحریہ کے ہیلی کاپٹر پر J-10 فائر کرنے میں ملوث ہے، یہ کہنا ہے آسٹریلوی حکومت کا۔ آسٹریلوی حکومت نے ایک چینی لڑاکا طیارہ پر الزام لگایا کہ اس نے ایک آسٹریلوی ہیلی کاپٹر کے قریب خطرناک طریقے سے شعلے فائر کیے جب وہ بین الاقوامی پانیوں میں اقوام متحدہ کے مشن پر تھا۔ اس واقعے کو آسٹریلیا کے وزیر دفاع رچرڈ مارلس نے ناقابل قبول قرار دیا تھا۔ چین نے یہ الزام قابل قبول کہتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا ایکسپورٹ کر رہا تھا خطرناک ویپنز اسرائیل کو، اس لیے ہم نے آسٹریلیا کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا ہے اور آگے بھی اسرائیلی اور آسٹریلوی ہیلی کاپٹروں کو نشانہ بنائیں گے اگر انہوں نے ساؤتھ چائنا سی یعنی کہ آسٹریلوی بارڈر پر آنے کی کوشش کی۔ مارلس کے مطابق ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو شعلوں سے ٹکرانے سے بچنے کے لیے شدید مشقت کرنی پڑی، لیکن وہ ناکام رہے اور شدید ترین حملہ جو چینی J-10 جانگ چینگ-ڈو نے کیا، اس کے مقابلے میں ہیلی کاپٹر پہاڑوں میں گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ واقعہ جنوبی کوریا کے ساحل سے دور بحیرہ زرد پر پیش آیا، جس نے حکام کو چینی انتظامیہ کے ساتھ احتجاج درج کرانے پر مجبور کر دیا ہے۔ مارلس نے کہا ہے کہ شعلوں کی زد میں آنے کا نتیجہ اہم ہوتا۔ اہم بات یہ ہے کہ ہیلی کاپٹر غیر متاثر ہوا اور تمام عملہ محفوظ ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ تھا۔ آسٹریلوی محکمہ دفاع کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق زیر بحث ہیلی کاپٹر اور رائل آسٹریلین نیوی سی ہاک تھا، جس نے تباہ کن ہوبارٹ سے 300 میٹر سے دور سے ٹیک آف کیا اور اس کے فوراً بعد لڑاکا طیارہ ہیلی کاپٹر سے تقریباً J-10 ایئر فورس 300 میٹر دور تھا، جس کے خطرناک حد تک J-10 قریب آیا اور ہمارے ہیلی کاپٹروں کو شعلوں سے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ سی ہاک ہیلی کاپٹر بین الاقوامی پانیوں میں آپریشن کر رہا تھا۔ رچرڈ مارلس نے کہا ہے کہ آسٹریلیا توقع کرتا ہے کہ چین سمیت تمام ممالک اپنی فوجیں پیشہ ورانہ اور محفوظ طریقے سے چلائیں گے۔ انہوں نے مزید مشاہدہ کیا کہ دفاع نے کئی دہائیوں سے خطے میں سمندری نگرانی کی سرگرمیاں شروع کی ہوئی ہیں اور ایسا بین الاقوامی قانون کے تحت بین الاقوامی پانیوں اور فضائی حدود میں نیویگیشن اور اوور فلائٹ کی آزادی کے حق کا استعمال کرتے ہوئے کیا ہے۔ یہ واقعہ انڈو پیسیفک میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے وقت پیش آیا۔ چینی لڑاکا طیاروں کی جانب سے ہوائی میں امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان اور فلپائن کے دفاعی رہنماؤں کی ملاقات کے بعد یہ بات چیت ہوئی، جس کا مقصد خطے میں چین اور اس کے فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عمل واضح کرنا تھا۔ تاہم یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کسی چینی جیٹ پر آسٹریلیا کے طیارے کے خلاف خطرناک چال چلانے کا الزام لگایا ہو۔ جون 2022 میں آسٹریلیا محکمہ دفاع نے جنوبی بحیرہ چین کے اوپر J-16 PLAAF نگرانی والے طیارے کے خلاف P-8A ایک آسٹریلوی لڑاکا جیٹ کی طرف سے کیے گئے ایک اور خطرناک ہتھ کنڈے پر سخت احتجاج درج کرایا۔ وزیر دفاع رچرڈ مارلس نے اس وقت نامہ نگاروں کو بتایا ہے کہ چینی میری ٹائم نگرانی والے طیارے کی بہت
P-8 طیارے نے قریب سے پرواز کی اور پھر شعلوں کو چھوڑ دیا۔ لڑاکا جہاز روانہ کیا جو J-10 کی بجائے J-16، تاہم اس بار چین نے ان مداخلتی مشنوں کے لیے تعینات PLAAF عام طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ J-10 کی چڑھائی سے پہلے چین کے زیادہ تر لڑاکا جیٹ انوینٹری میں سوویت نژاد پلیٹ فارمز اور سوویت کے تیار کردہ ہوائی جہاز شامل تھے۔ چین کے لیے مغل کی سطح پر جنگجو تیار کرنے کی کوششوں میں ایک اہم پیش رفت کی نشاندہی یہ طیارہ کرتا ہے۔ گزشتہ سال بیجنگ نے مقامی طور پر تیار کردہ چوتھی نسل کے لڑاکا طیارے کی خدمت کے 25 سال منائے ہیں، جو ملک کی فضائی طاقت کا بنیادی مرکز تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ J-10C کو مختلف چوتھی نسل کی آواز سے فضا میں مار کرنے والے مختلف PL-10 میزائلوں سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل پاکستان کے پاس بھی ہیں اور پاکستانی ایئر فورس بھی اس طیارے کو استعمال میں لا رہی ہے، جن میں چینی بصری رینج سے آگے PL-15 فاصلے تک مار کرنے والے میزائل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ J-10 میں قابل ذکر خصوصیات یہ ہیں جسے کاک چینی سروس میں پٹ کے سامنے ایک اور تلاش اور ٹریک اور لیزر رینج فائنڈر گنبد کے ساتھ ساتھ شیشے کا کاکپٹ جس میں وسیع زاویہ ہولوگرافک رڈار پیڈ ڈسپلے ہے۔ یہ ایک فعال الیکٹرانک سیکنریشن سے بھی لیس ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چین نے اس ہیلی کاپٹر کو اس لیے نشانہ بنایا کیونکہ اسرائیلی حکومت کھلم کھلا اسرائیل کی سپورٹ کر رہی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں اسرائیلی حکومت ہتھیار فراہم کر رہی ہے۔ نیتن یاہو نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے چین پر چڑھائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی فضائیہ باز آ جائے، ہمارے الائی آسٹریلیا کے خلاف کسی بھی قسم کا مشن کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر چین باز نہ آیا تو چین کے خلاف گرینڈ آپریشن دونوں ملک کریں گے، جس میں ہماری ایئر فورس بھی شامل ہو سکتی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اس واقعے کی خوشی مناتے ہوئے کہا ہے کہ آسٹریلیا باز نہ آیا تو ایک بار پھر اسی کارروائی کا آسٹریلیا کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آسٹریلوی حکومت خبردار کرتے ہیں کہ آسٹریلیا اپنے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے باز رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی کس طرح نگرانی آسٹریلیا کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا میں بیٹھ کر شمالی کوریا کی نگرانی کرنے والے آسٹریلیا کو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور آسٹریلیا کے ہتھیاروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ یہ کہنا ہے شمالی کوریا کے الائی چین کا۔ چین نے کہا ہے کہ جس طرح فلسطین پر ظلم و بربریت کے اسرائیل نے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، اس واقعے کے بعد ہم مزید ایسا واقعہ کریں گے کہ اس میں اسرائیل کو بھی تابڑ توڑ قسم کا نشانہ بنایا جائے گا۔